اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 9 لیکچرز کور کر چکے ہیں لیول 2 کے۔ آج لیول 2 ہمارا ہاف انشاءاللہ ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ہمیں ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے اس معاملے میں بھی۔ سبق نمبر 10 ہے اور سبق نمبر 10 میں ہم کیا پڑھیں گے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اعادہ کر لیتے ہیں، اور اعادہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 2 پیجز ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے پیج کے جو اشارات ہیں 4 اشارات، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، ٹھیک ہے، یہ پہلے پیج کے اشارے ہیں۔ دوسرے پیج کے اشارے کون پڑھے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجئے گا۔ دوسرے پیج کے اشارے فرزانہ کوثر۔ جی سر، دوسرے پیج کے اشارے ہیں کہ کافروں کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف لوگوں کو ہدایت نہیں، اور 2 رخے جو ہے ان کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ تو یہ اشارے تھوڑے سے آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو پیج جو ہے نا وہ میکرو لیول پہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو تیسرا صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں، آگ کی مثال ہم پڑھ چکے ہیں، اور مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہ ہم جو ہے وہ آیات پڑھ چکے ہیں کل۔ منافقین کا اس میں تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی مثال دی گئی ہے۔ آج بھی اگلی مثال بھی منافقین کے بارے میں ہی ہے، لیکن کچھ ایسے منافقین بھی ہیں جن سے کوئی امید باقی ہے کہ شاید وہ راہ راست کی طرف آ جائیں، تو وہ بارش کی مثال کے ذریعے دی گئی ہے۔ جی آپ میں سے اس کی تلاوت کون کرے گا؟ او کصیب سے ہینڈ ریز کیجئے گا جو تلاوت کرنا چاہتا ہو آپ میں سے۔ او کصیب سے لے کے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک اللہ کے انداز سے۔ جی فردانہ کوثر۔ سر لہن کے انداز سے تو نہیں، لیکن کوشش کروں گی۔ ہاں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق فیہ اس میں فیہ فیہ ظلم، میم کے اوپر جب ظلمات، تھوڑا سا اس کو ہم بڑا کریں گے۔ لمبا کریں جی سوری سر۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم اصاب کو فی اتنا بڑا نہ کریں، مد نہیں ہے، نارمل بڑا بالکل۔ اصابعہم اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یقاد یخطف یکاد يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جی یہ بارش کی مثال جو ہے وہ ہم نے آج پڑھنی ہے، اور اس سے اگلے جو 2 ٹائٹلز ہیں، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، یہ انشاءاللہ کل اور پرسوں۔
اس کو ٹیپے طریقے سے اگر یاد کرنا ہے تو آپ کی تھرڈ جو فنگر ہے اس پہ آپ اس طریقے سے دہرائیں ایک دفعہ سب لوگ. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس تھرڈ پیج پہ یہ 4 اہم موضوع بیان ہوئے ہیں. بارش کی مثال پچھلی آیتوں سے تعلق اس آیت کا کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی تھی جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آگ جلائے، فلما پس جب اضاءت روشن ہو جائے، ما حولہ اس کا ارد گرد، تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے جائے اور انہیں ظلمات میں چھوڑ دے تو وہ دیکھ نہ پائیں اس میں. سم بکم عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹنے والے. یعنی پچھلی جو مثال بیان کی اس میں یہ بات بیان کی کہ روز روشن کی طرح آیا اسلام ان کے سامنے موجود ہے، ساری نشانیوں کے ساتھ قرآن ان کے سامنے موجود ہے، اور اپنی جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ حدت کے ساتھ اور سارے جو ہے نا معاملات کے ساتھ نبی ان کے سامنے موجود ہے، پورا ان کا آئیڈیل زندگی ان کے سامنے موجود ہے. لیکن یہ پھر بھی نہیں مانا انہوں نے. جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے نور جو ہے نا وہ چھین لیا، روشنی چھین لی اور انہیں ظلمات میں چھوڑ دیا. اب یہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ پکے منافق ہیں. سیکنڈ کی کیٹیگری کے لوگ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے کہ جن کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان ہے. اب اس مثال میں کیا ہے ذرا اسے ہم دیکھتے ہیں. پہلے تلاوت ہم کر چکے ہیں اور لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش والے آسمان کی مانند ہے جیسے بارش آسمان سے آتی ہے نا، فیہ اس میں ظلمات، اندھیرے ہوں. یا ان کی مثال اس بارش کی مانند ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں جی؟ اندھیرے ہوتے ہیں. یعنی ورعد، اور اس میں گرج ہوتی ہے، وہ برق، بجلی یا چمک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قصیب کہتے ہیں بارش کو، اصل میں کاف الگ ہے، کاف کا مطلب ہے جیسے، صیب کہتے ہیں بارش کو. جیسے بارش کی ایک دعا بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تعالیٰ نفع مند بارش جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں باقی بارشیں نہیں چاہیے. فی ظلمات ورعد وبرق. اب قرآن کریم کی 13ویں سورت کا نام ہی رعد ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح کرتی ہے گرج بھی اس کی حمد کے ساتھ، یعنی جو گرج ہے وہ بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور برق کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ٹھیک ہے، یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے. ٹھیک ہے، موت کے ڈر سے. صواعق کڑک کو کہتے ہیں، تیز، بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے کڑکنے والی بجلی، گویا کہ وہ آپ سے بہت قریب ہو جو آپ کو ڈرا دے. حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. دیکھیں، اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجیے. نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں، تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے جو ہے نا وہ گڈمٹ نہ ہوں. کہتے ہیں مثلا کسی جنگل میں رات ہو. اب آپ نے اس مثال کو سمجھنا جو ابھی آپ نے سنی ہے. کسی جنگل میں رات ہو، ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، زور کی بارش جو ہے وہ ہونے لگ جائے، گرج اور چمک اس سے پیدا ہو، کبھی کبھی ایسے لگتا ہو کہ سامنے بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے ایک دم آنکھوں کو چندھیانے کی روشنی کے ساتھ، آواز اتنی تیز ہو کہ کان میں انگلیاں رکھنی پڑیں. ٹھیک ہے، یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام بارش کی مانند ہے. جو بات کی گئی نا کہ او کا سیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی مانند ہے، یا جیسے بارش ہوتی ہے، او یا کسیب، بارش کی مانند، من السماء، آسمان سے جو نازل ہوتی ہے. یعنی اسلام کی، اگر ایسے ہم اس کو سمجھیں اس مثال کو، کہ اسلام جو ہے وہ بارش کی مانند ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت کیا ہے؟ تاریکی، گرج اور چمک کی طرح ہے. ٹھیک ہے،
جو مخالفت کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات اسلام جیسے بارش، تو آپ کو جب بارش ہوتی ہے تو آپ جو فصلوں والے ہیں، جو زمین ہے وہ تو اس کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک سمجھے کہ اطمینان، ایک طمع ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ بارش کی ڈیمانڈ ہوتی ہے انسانوں کو. جب بادل آتے ہیں تو ہمیں ایک طمع ہوتی ہے کہ ہمیں بارش نازل ہوگی. تو گویا اسلام آیا، اسلام بارش کی مانند ہے، اور پھر یہ ظلمات اس بارش کے اس کی گرج، اس کی چمک ایسے ہے کہ جس طریقے سے کفر اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اور وہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی خوف آتا ہے کہ کہیں میں اسلام میں داخل ہو گیا تو کیا ہوگا، میرے لیے بھی اسی طریقے سے مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی. منافقین ہر چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. اب یہ مشکل کام ہے نا کہ آپ اسلام میں داخل ہوں اور کیا ہو آپ کے سامنے، سب سے پہلے ظلمات، ورعد و برق، ٹھیک ہے، اندھیرا ہی اندھیرا آپ کے لیے، کڑک بجلی، یجعلون اصابعهم فی اذانہم، خوف سے آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں موت کے ڈر سے. تو منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہے ہیں. منافقین آزمائش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے. وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے. تو یہ چیز انہوں نے بتائی گئی ہے کہ بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو دکھنے میں یہ بات ایسے ہی لگے گی، اللہ تعالیٰ کافروں کو عنقریب گھیرنے والا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کافروں کی حالت کیا ہوتی ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے. بات سمجھتے ہیں؟ کلما، یعنی اتنی تیز بجلی ہے، اتنا جو ہے نا وہ بارش کی کڑک ہے، اتنی جو ہے نا اس کی آواز ہے کہ ان کے خیال ذہن میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو نہ چھین لے، یعنی ان کو نقصان نہ پہنچا دے. کلما، جب کبھی آواز چمکتی ہے، لہم ان پر، مشوفی، تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. یعنی جب روشنی آتی ہے، جب روشنی آتی ہے، بجلی چمکتے تو ان کو سمجھ آتی ہے اچھا یہ راستہ، یہاں سے ہم نے نکلنا ہے. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی جب روشنی آئی، یعنی کچھ جب فائدہ ملا اسلام سے تو اس میں چلنے لگ گئے، ہاں جی بہت ہی فائدہ، مزہ آ رہا ہے جی اسلام کو فالو کر کے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کوئی اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مشکلات آ جاتی ہے، اسی طریقے سے جس طرح بارش کے رات بارش ہو رہی ہو کسی جنگل میں اور وہاں پہ اندھیرا چھا جائے، تو وہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی، یا کوئی بہت بڑے لشکر کا سامنا ہوتا ہے، یا ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم ہار نہ جائیں، ایک خوف ہوتا ہے، تو قاموا، وہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہیں جو خوف آ رہا ہے کہ ہم اگر اس کام کو کریں گے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہمارے لیے ہوگی، ہم کس طریقے سے ہم تو ہار جائیں گے، ہمارے لیے جو ہے نا وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہاں پہ تو ہمیں کچھ جیتنے کے آثار نظر نہیں آ رہے، یہاں ہمیں کچھ ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، تو ضرور چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی بصارت کو. یعنی اللہ تعالیٰ تو پہلے چھین لیتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ کفار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سماعت و بصارت جو ہے نا، یا ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کو گھر بیٹھے بٹھائے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے، قادر ہے. اس وجہ سے آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں. وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہو، لیکن جب کسی آزمائش امتحان کا سامنا ہو یا کوئی قربانی دینا ہو تو رک جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد بھی اسے ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا. آئیے اس کا بامحاورہ ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، اب ذرا اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیے گا. یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. قریب ہے کہ بجلی اچک کے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس پر کھڑے رہ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ٹھیک ہے، تو
تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جی یہ کون پڑھے گا؟ جی ہینڈ ریز کیجیے گا۔ کون پڑھے گا یہ اردو؟ اے اللہ چاہے کتنے چیلنجز ہوں۔ جی ہما اے اللہ، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اے اللہ، چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیے۔ اس آمین۔ احساس کو یہ تو ہمیں دعا کرنی ہے، اور احتساب کے ساتھ ہمیں اپنے اندر کو، مطلب اپنے اندر کا احتساب کرنا ہے ہمیں اس کو، اور پھر ہمیں یہ پلان بنانا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گی، اور پھر اسی احساس کو جو ہے وہ ہم مطلب آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور دوسروں کو بھی مطلب اس سے فائدہ جی پہنچانے کی کوشش کریں، اور ان کو سکھائیں کہ بھئی آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہتری لانی چاہیے۔ جی زبردست۔ چلیں اسماء اور افعال کی ہم پریکٹس ذرا کر لیتے ہیں۔ جی ذرا کمنٹ باکس آپ کا منتظر ہے، بتائیے ذرا اسماء کون کون سے ہیں، اور میسیجز ساتھ لازمی طور پہ یہ بتانا کہ یہ اسم کیوں ہے، وداؤٹ دلیل بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جی ہیرا عمران کہہ رہی ہیں سر آپ کرائیں، آپ کی بات بہت اچھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی روزے میں ہی نہ بولتا رہوں نا، ابھی آپ کے لیکچر کے بعد ایک فزیکل لیکچر بھی ہے اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے دو تین فائدے ہیں۔ ایک تو مجھے تھوڑا سا روزے کے معاملے میں آسانی ہوگی، دوسرا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کی بھی پریکٹس ہوگی، میں دیکھوں گا کہ بھائی کون کس طریقے سے بات کرتا ہے، تو خیر اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جاتی ہے، جیسے ابھی ہما ندیم نے کی ہے ماشاء اللہ سے۔ جی فرزانہ کوثر کہہ رہی ہیں کہ مجھے نا آپ کی یہ جو انگلش جو رومن انگلش ہے نا یہ مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ رعدن شاید لکھا ہوا ہے، رعدن، ٹھیک ہے، و برقن تنوین کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں رعدن و برقن تنوین کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسم ہے، اس سے پہلے بھی تنوینیں بہت سی آ رہی ہیں، ظلمات ان کے اوپر بھی تنوین ہے، قصیب ان کے اوپر بھی تنوین ہے۔ چلیں سیب، فردوس آصف کہہ رہی ہیں، ہما ندیم کہہ رہی ہیں سیب، روزینہ اقبال کہہ رہی ہیں سما نام ہے، ٹھیک ہے، الف لام بھی اس کے ساتھ ہے، ہما ندیم بھی سما کہہ رہی ہیں، افشان کریم ظلمات، لبنہ غزل قدیر الف لام کی وجہ سے ہوگا، تو KSN ہاشمی قدیرن، ٹھیک ہے، لبنہ غزل اسما، ٹھیک ہے، روزینہ اقبال سمن کہاں یہاں پہ ہیں؟ سمن ہے کہیں پہ؟ سمن تو یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ روزینہ اقبال پچھلے صفحے جو ہے نا پچھلے سبق میں موجود ہیں ابھی فی الحال آپ۔ ہما ندیم رعد برق، افشان کریم السما، ٹھیک ہے، السما، بھائی آپ لوگوں کی آپ اردو میں لکھ دیا کریں، آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں۔ ہیرا عمران اسما، ٹھیک ہے، ابصار سم، اور رعد برق، ٹھیک ہے، اور سمرخت کہہ رہی ہیں محیط، ٹھیک ہے، محیط کے پیش، ٹھیک ہے۔ چلیں ماشاء اللہ سے کافی ساروں کو میں نے کمنٹس پڑھ لی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم تو ان کو پڑھیں گے کہ جن کی جمع آسانی کے ساتھ ہم بنا سکیں، جیسے السما ہے، ظلمات ہے، اصابع ہے، سما کی جمع کیا ہوگی؟ سماوات، ٹھیک ہے، سما کی جمع کیا ہوگی؟ سماوات۔ ظلمات اس کی واحد کیا ہے؟ سماوات، تو سماوات جمع ہے سما کی، اچھا، ظلمہ اس کی جمع ہے ظلمات۔ اصبع کی جمع ہے اصابع، یجعلون اصابعهم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، ٹھیک ہے، انگلی کو کہتے ہیں اصابعهم۔ آذانہم، ابصارہم، اور شیء۔ اذن کی جمع کیا ہے؟ آذان، کانوں کو کہتے ہیں۔ صاعقہ کی جمع صواعق، ٹھیک ہے۔ شیء کی جمع اشیاء، بصر کی جمع ابصار۔ اس طریقے سے آپ نے یہ جمع بھی کچھ یاد کر لینی ہے۔ ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ جمع جو ہے نا وہ انہی قواعد پہ نہیں بنتی جو قواعد آپ نے پڑھے واو نون یا نون اور الف تا کے ساتھ
بلکہ بعض اوقات ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے. جیسے اذن کی جمع آدان ڈفرینٹ ہے، صاعقہ کی جمع صواعق ڈفرینٹ ہے، بصر کی جمع ابصار ڈفرینٹ ہے، شیء کی جمع اشیاء ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کو یاد کرنا پڑتا ہے. جی ذرا افعال کی طرف آتے ہیں تو میسیجز پہ بتائیے گا کہ افعال کون کون سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں. جو فتح، نصر، ضربہ، یعنی وہ افعال نہ ہوں جو کمزور نہ ہوں. صحیح سالم افعال کون سے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی کمنٹ میں ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا. افشان کریم یجعلون، زبردست. روزینہ اقبال جعل، سب جعل ہی کہہ رہے ہیں. اور بھی دیکھیں نا آگے دوسری آیت میں بھی. چلیں یجعلون جعل، اس کی 6 چابیاں کون دہرائے گا جی؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. معراج خالد بھائی. جعل، یجعل، اجعل، جائل، مجعول، جعل. ترجمہ کریں ذرا. آ، جعل بنانا ہوتا ہے، بنانا. بنانا. اچھا، جعل اس نے اس نے بنایا. یجعل وہ بناتا ہے. اجعل بناؤ. جائل بنانے والا. مجعول جس کے لیے بنایا گیا. جعل بناؤ. بنانا ٹھیک ہو گیا، زبردست ماشاء اللہ. فی الماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل. ٹھیک ہے جی. حاضرہ سے حاضرہ، یحضرون آپ نے پڑھا. حضر الموت، ٹھیک ہے یہ بھی فعل ہے. یہ سمع یسمع کے وزن پہ ہے. سمع یسمع، اسمع سامع، مسموع سمع. کون کرے گا جس کی پریکٹس؟ افشان کریم. حزیرہ، یحذر، احذر، حاضر، محذور، حذر. محظور حذر. ٹھیک ہے جی. اس کی پریکٹس کون کرے گا؟ خاطفہ سے. سمع کے وزن پہ ہی ہے. ہینڈ ریز کیجیے گا ہما ندیم. خاطفة، يخطف، اخطف، خاطف، مخطوف، خطف. زبردست جی. نیکسٹ کی پریکٹس کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. کبیر احمد بھائی. ذهب، يذهب، اذهب، ذاهب، ذهاب. ذهب کا مفعول نہیں ذاہب ہوتا. ڈیش 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 کیا جائے گا؟ ڈیش ذہاب. ذاہب ڈیش ذهاب. یہ دیکھو یہاں پر ہے لذہب. ٹھیک ہے ذہب. جی جی. آپ نے یہ آپ اشارے کرتے ہیں، اشارہ کیا کریں لازمی طور پہ یاد رہتی ہیں چیزیں. ذہب، یذہب، يذهب، اذہب، اذهب، ذاہب، مذہوب، ذاهب. ذہاب. اچھا میں آپ کو نا یہ ایک منٹ کیمرہ آن کر کے ایک اشارہ کر کے دکھاتا ہوں، اس کا آپ کو پتہ نہیں یاد ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں. یہ دیکھیں دیکھیں یہ نیچے ذہابہ، اس جگہ پر نیچے ذہابہ، یذہب، اذہب، ذاہب، مذہوب، ذہب. ٹھیک ہے پریکٹس کریں ذرا اس طرح. کبیر بھائی آپ کیمرہ آن کر کے ذرا کریں پریکٹس کی، دیکھو تاکہ باقی لوگوں کو بھی ذہن میں آ جائے سارے اشارے، اگر پاسبل ہے. اگر پاسبل ہے دیکھیں ذہابہ، یذہب، اذہب کم میں، ذاہب ایسے اوپر، مذہوب اور ذہب. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے اس طریقے سے پریکٹس کیا کرنی ہے اس کی لازمی طور پہ. چلے میں کیمرہ آف کر دیتا ہوں. جی آگے کون پریکٹس کروا رہا ہے جی؟ اب ذرا کمزور افعال کی طرف آتے ہیں. کمزور کون سے افعال ہیں؟ قامو کمزور فعل ہے قامہ سے. مشو کمزور فعل ہے. ٹھیک ہے قامہ سے کون کرے گا؟ کوئی کرے گا پریکٹس کرے گا قامہ سے بغیر دیکھے؟ قامہ سے قام، قامو، قم. قمتا. افشان کریم. قام، یقوم، ہم، قم، ٹھیک ہے. قائم، قائم، ہم، مقوم. مقوم، قائم ڈیش، اس کا وہ میرے خیال سے نہیں ہوتا اس مفعول. تو فائل نہیں ہوگا.
دیکھیں نہیں اس میں مفعول نہیں ہوتا، قیام آئے. قائم، ہاں مقوم ٹھیک نہیں ہے ہوگا، اور قیام. جی. مشا یمشی سے کون کرے گا؟ مشا یمشی. مشا یمشی مش امشی. مشا یمشی امشی. ہدا یہد اہدے، اس کے وزن پہ ہدا یہد اہدے، ہادن ڈیش ماشن ڈیش مش. ٹھیک ہے. ماتا یا موتو سے کون کرے گا جی؟ ماتا یا موتو، یہ قام یا قومو کے وزن پہ ہی ہے. قام یقوم قم، ماتا یا موتو مت. جی ہیرا عمران. السلام علیکم سر. مات یموت مت، ممات مت نہیں ہے، مت. مت. آپ نا ایک منٹ ایک چیز ذہن میں دو، ایک چیز ذہن میں سوچ لو. دیکھو بعض جگہوں پہ آپ جی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے اس کا کیسے بنانا ہے، اسم فعل امر کیسے بنانا ہے. تو آپ نے فوراً سے فعل مضارع سوچنا ہے اس کا کیا ہوگا. کیا ہوگا فعل مضارع کا؟ ماتا یموتو. یموتو ہوگا. اب فعل مضارع سے آپ ڈائریکٹ خود بناؤ ذرا فعل امر. کیا کرنا ہے آپ نے؟ یا یا کاٹنا ہے پہلے. کیا پہلے کیا یا بچ کو گیا؟ کاٹ کیا بچ گیا پیچھے؟ پھر سے ساخن کر دیا مت. موت بچ گیا نا، موت. جی میم 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 واو اور تا. اب ہم نے پڑھا تھا کہ جو آخر سے ہے وہ ساکن کریں گے اور الف واو یا جی کو گرا دیں گے، تو کیا بچ جی جائے گا؟ مت. مت ہاں تو اس طریقے سے ذرا سوچیں، اسی طریقے سے کاما پہ آ جائیں. کاما اس کا فعل مضارع کیا ہے؟ یقوم یقومو. یقا. کاما کا کیا ہے؟ یقومو. یقومو سے آپ نے فعل امر بنانا ہے، تو آپ یا قم گرائیں، اینڈ سے ساکن کریں، درمیان سے واو گرا دیں. کیا بچ جائے گا؟ وہ قم بچ جائے قم گا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں بڑا آسان ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیکل دیکھنا پڑے گا کہ بھی کیا ہے. چلیں. مات یموت مت میت ڈیش موت. مشا یمشی امشی ماشن ڈیش مش. قام یقوم قم قائم ڈیش قیام. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے لفظ ظن. 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 کوئی بھی اس طرح کا، دیکھیں میں اپنا مائکرو فون آف کیا. کوئی بھی ایسا ورڈ ہے نا جس کے اوپر یہ جو ہے نا وہ تشدید آئی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلا ایک حرف ہوگا ساکن، یعنی دو حرف ہوں گے، دو نون ہے یہاں پہ. پہلا نون ہوتا ہے ساکن، دوسرے نون پہ زبر ہے، دونوں کو آپس میں ملایا، شد آئی اور زبر پڑی گئی، یعنی ظن. یعنی اصل میں کیا تھا؟ ظن وا زبر نون ون، اور نون زبر نا الگ تھا. دونوں نون کو آپس میں ملایا تو کیا بن گیا؟ جی کیا بن گیا؟ حبیب خان بھائی آپ نے اپنا مائکرو فون آن کیا ہوا ہے. ظن ہاں چلیں اب اس کو آف کر دیں. ظن قرآن کریم میں 69 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. سر حبیب خان بھائی اپنا مائکرو فون آف کر. محترم نہیں، مجھے خود ہی بند کرنا پڑے گا. چلیں جزاک اللہ، مہربانی ہے آپ کی. جی اس کو کون پڑھے گا جی؟ کمزور افعال کا جو ہم سیکھ چکے ہیں کس طریقے سے تھوڑا یاد کرنے کی غرض سے. جی کبیر احمد بھائی. وہبا وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قال زاد، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعا ہدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. زبردست ماشاء اللہ بارک اللہ. چلیں ظن میں نے جیسے آپ کو بتایا ظن اور نا اس طرح کا ورڈ ہے. ظلہ بھی ایسے ہی ہے، ظل اور لا. ٹھیک ہے. ظن اس نے غمان کیا، ترجمہ کیا ہے؟ ظن اس نے غمان کیا. جی فی الماضی کی گردان کون پڑے گا اسے جی؟ ہینڈ ریس کیجیے گا جلدی سے. ہیرا عمران وتھ ٹرانسلیشن. زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتو آپ نے گمان تو کیا، نہیں ہے تا. زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا، زننت اس عورت نے گمان، زنت. زنت. زنت اس عورت نے گمان کیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی ماضی کی گردان ہے. ظن ظنو ظننت ظننتو ظننتم ظننا ظنت. ٹھیک ہے. اس کو اس طریقے سے آپ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. یہ جو ظن ظنو ظننتا ظننتا کا ورڈ ہے نا، آسانی کے لیے دو حرفوں کو الگ کر دیا گیا ہے، اس لیے اب زنتا کی بجائے زننتا ہوگا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ زنتا بھی تو ہو سکتا تھا نا، ظن ظنو زنتا، لیکن اب کیا کیا ہے، جو اصل تھا نا اس کو دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے. تو اس وجہ سے اب پڑھنے میں آسانی ہو گئی ہے. اب ظنتا پڑھنا تھوڑا سا
ظنتا یعنی نون کو 2 دفعہ وہاں پڑھنا مشکل ہے. ظنتا ایسے پڑھنا تھا. ظنتا ایسے پڑھنا تھا. تو اب اس مشکل تھا ظنتا، تو اس کو کر دیا ظننتا آسانی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. المحادثۃ العربیہ، عربی بول چال. جی ہینڈ ریز کیجئے گا. کون آپس میں کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے؟ جی معراج خالد بھائی کویسچن کریں گے، آنسر کون کرے گا؟ جی کبیر احمد بھائی آنسر کریں گے. جی کویسچن کریں ٹرانسلیشن کے ساتھ. حل ظن خیرن، کیا اس نے اچھا گمان کیا؟ زبردست، ماشاءاللہ عربی آ گئی ہے بھائی. نعم ظن خیرن، جی ہاں اس نے اچھا گمان کیا. حل ظنوا خیرن، کیا ان سب نے اچھا گمان کیا؟ نعم ظنوا خیرن، جی ہاں ان سبوں نے اچھا گمان کیا. حل ظننت خیرن، کیا آپ نے اچھا گمان کیا؟ نعم ظننت خیرن، جی ہاں میں نے اچھا گمان کیا. حل ظننتم خیرن، کیا آپ سب نے اچھا گمان کیا؟ نعم ظننا خیرن، جی ہاں ہم نے اچھا گمان کیا. بارک اللہ فیک. دیکھتے ہیں ہم یہ کس جو ہے نا وہ وزن کے اوپر ہے. یا تو ہوگا ظن یظن، یا ہوگا ظن یظن، یا ہوگا ظن یظن، یا ہوگا ظانینا. ٹھیک ہے، یعنی سامع یسمع کے وزن پہ. تو سامع یسمع کے وزن پہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کون سے وزن پہ عرب لوگ پڑھتے ہیں اس کو؟ ظن یظن کے وزن پہ پڑھتے ہیں، یعنی نصر ینصر کے وزن پہ. تو ہم بھی اسی طریقے سے یظن کے وزن پہ اسے پڑھیں گے. اب ذرا یظن کے ساتھ پریکٹس کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. جی کبیر بھائی. یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظن آپ گمان کرتے ہیں، اظن میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں، تظن وہ گمان کرتی ہے. جی عربی بول چال میں کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے گا آپ نے. ہما ندیم آپ کویسچن کریں گی، معراج خالد بھائی آپ کو آنسر کریں گے. جی حل یظن، کیا وہ گمان کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نہیں کرتا ہے. اچھا، حل یظن کیا وہ گمان کرتا ہے؟ جی کدھر گئے معراج بھائی؟ ہیرا عمران آپ دیں گے جواب. جی ہاں وہ گمان کرتا ہے. نام یہ جی حل یظنون، کیا وہ سب گمان کرتے ہیں؟ نعم یظنون، جی ہاں وہ سب گمان کرتے ہیں. حل تظن، کیا آپ گمان کرتے ہو؟ نعم اظن، جی ہاں میں گمان کرتا ہوں. حل تظنون، کیا آپ سب گمان کرتے ہیں؟ جی ہم نظن، جی ہاں ہم سب گمان کرتے ہیں. زبردست، ماشاءاللہ. کہاں سے انٹری لیتے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ. شروع میں تو میں ریسرچ کر رہا تھا یہ گوگل کے اوپر کہ کہاں گئے بھائی. چلیں ماشاءاللہ. امر بنانا ہے ہم نے، تو ظن یا ظن سے امر کیا بنے گا؟ جی کویسچن ریز ہوتا ہے. تو امر بنانے کے لیے یظن سے بنائیں گے سب سے پہلے چیز. تو سب سے پہلے یا کو کاٹ دیتے ہیں، پھر ہم اینڈ سے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اب جب اینڈ سے ساکن کریں گے تو 2 ساکن ہو جائیں گے نا اکٹھے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ اینڈ سے ساکن، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں یہ ظنہ کا جو ورڈ ہے نون یہ 2 دفعہ ہے. ایک نون ساکن ہے تو ایک نون کے اوپر زبر ہے، دونوں کو ملایا تو وہ ظن نہ ہو گیا. تو ہم نے اب فعل امر کے لیے دوبارہ اسے ساکن کر دیا، 2 نون اکٹھے ساکن ہو گئے. اب 2 نون جب ساکن ہوں گے تو بھائی اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کوئی تو چینجنگ آئے گی نا. تو عربی زبان میں ڈبل ساکن نہیں رہتا، اس لیے اس کی جگہ پہ ہمیں زبر کرنا پڑے گا اسے، یعنی ایک کو ہمیں زبر پڑھنا پڑے گا. تو ہم نے پھر کیا کر دیا؟ اس کو ظن نہ کر دیا. یعنی ہم ایسے تو نہیں کر سکتے ظن، تو پڑھی نہیں جانی تھی، نا نو نہیں پڑھا نہیں جانا تھا. تو پھر کیا ہونا تھا؟ اس کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا؟ عربی زبان میں ڈبل ساکن نہیں رہتا ہمیشہ. جب بھی ڈبل ساکن ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس میں چینجنگ آئے گی. تو یہ ڈبل ساکن ہو گیا تھا چونکہ پہلے ایک نون ساکن تھا، دوسرا جو ہے وہ فعل امر نے آ کے نون ساکن کر دیا اینڈ سے. تو دونوں نون ساکن ہوئے تو اس کو زبر پڑی جائے گی ظنہ. تو جی کون پریکٹس کروا رہا ہے اس کی؟ جی فعل امر کی.
جی معراج سر خالد تو بھائی. یہ مطلب وہی بات ہوئی کہ پھر وہ اچھا وہ زننا ہو جائے گا. یہ اس میں تو یہ فعل ماضی زننا ہے، اس میں جو ہاں فعل امر ہوگا وہ پیش لگ کے زننا ہو جائے گا. جی صرف آپ کو فرق نظر آئے گا وا کے اوپر زبر اور پیش سے. ٹھیک ہے جی سر، نہ ٹھیک ہوگا ہے. تو آپ کا فعل ماضی ہوگا ظن ظنوا ظننتا ظننتو ظننتم ظننا. ٹھیک ہے. اور ذا کے اوپر پیش ہوگی وا کے اوپر تو یہ فعل امر بن جائے گا ظن گمان کا. جی معراج خالد بھائی. ظن گمان کر، ظن گمان کر، ظنو گمان کرو، لا تظن مت گمان کر، لا ظنو نہیں ہے نا، تظن یہ ذا نون کے اوپر زبر ہے. لا تظن لا گمان کرو، تظن لا تظن لا مت تظن گمان کرو. جی لا تظن لا جی تظن. مت، جی لا تظن، لا تظن مت گمان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. معراج بھائی، معراج بھائی کون ہے کبیر؟ جی یہ لا معراج صاحب، تظن. لا تظن مت گمان کر، جی لا تظن مت گمان کرو. جی زبردست. چلیں ماشاء اللہ. جی اسپوکن عربک میں کون پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے گا جلدی سے. سبق 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 معراج خالد بھائی. جی راج بھائی آپ کوشچن کریں گے، آنسر کون کرے گا؟ جی اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی اور بھی ہینڈ ریز کر لے. آنسر کون کرے گا؟ ہما ندیم کریں گے. چلیں جی کوشچن کریں جی. ظن گمان کر، اظن میں گمان کرتی ہوں. ظنو گمان کرو، نظن ہم سب گمان کرتے ہیں. جی ہما ندیم آگے پڑھیے گا، ریڈ بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ظن گمان کرنے والا، نہیں مظنون وان. ظن گمان کرنے والا. اچھا نون کے پر کچھ ہے ہی نہیں، مطلب اسے کوئی زبر زیر نہیں ہے، زبر صرف زبر تشدید ہے. زبر پڑھی جا سکتی ہے، وان ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. ظن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظن گمان کرنا. جی یہ پورا آپ کے سامنے جو آج آپ نے سیکھا ہے گرامر کے پورشن میں، اس کے آپ سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ دیکھو ون آیا ہے تو فعل ماضی کا پہلا ہے، یظن اور ظن فعل امر، اور ظان مظنون اور ظن یہ آ جاتا ہے کس میں؟ فعل اسم فاعل سے مفعول اور فعل. جی اس کی 6 چابیاں کون دہرا رہا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے گا جلدی سے. یہ کنکلوژن ہوتا ہے 6 چابیاں. ہیرا عمران. ظن یظن ظن ظان مظنون ظن. زبردست. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحان اللہ سبحانک اللہم. میں ساتھ پڑھ لیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیکچر سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اینی کوشچن؟ ہیرا عمران. سر یہ جو آج پڑھا ہے ظننا، یہ کون سا فعل؟ یہ کمزور حرف فعل تو نہیں ہے نا؟ نہیں کمزور تو نہیں، کم کا کمزور ہے. اس میں کچھ اور لکھا ہوا تھا نیچے، یہ کون سا والا فعل تھا؟ یہ اصل میں کون سے والا فعل تو میں نہیں کہہ رہا کون سے والا فعل ہے، لیکن یہ نارمل فعل ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ کچھ افعال ہوتے ہیں جو سیدھے سیدھے آتے ہیں، اس میں جی ڈبلنگ نہیں ہوتی ایک لفظ کی. ٹھیک ہے، جی تو اس میں ڈبلنگ آ گئی ہے، یعنی نون اگر ایک دفعہ نہیں آیا وہ کٹھے 2 دفعہ آ گیا. جی اب سمجھے بات؟ جی سر. ہاں تو اس طرح کے افعال بھی ہیں نا، جیسے مدہ یا مدو سے مدہ، یہ جو ہے نا وہ 2 لفظ ہیں ڈبل دال کے ساتھ ہیں. اس جی طریقے سے اور بھی ہیں، شدہ یا شدو تو شین ڈبل دال کے ساتھ. تو اس طرح کے الفاظ کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. یہ آج آپ نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز دیکھی ہے کہ بھئی یہ کس طریقے سے تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں زنا زنو، ٹھیک ہے، تو آگے تو آنا چاہیے تھا زنتا، لیکن زن آتا ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں آیا؟
میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ کہ بھائی آسانی کے لیے کیا کیا ہے، لفظ آسانی سے پڑھا جائے. اب زن ناتا یہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہے کہ پہلے زن پڑھو پھر نا پھر پڑھو پھر تا پڑھو، تو کیا کر دیا اس کو زننتا کر دیا. تو اس طریقے سے اہل عرب جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو وہ میں نے آپ کو تھوڑا اس طریقے سے جو اس میں ڈفرینس سمجھو کہ جو ڈفرینس آتا ہے دونوں کے مابین وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر یہ بھی بتایا کہ یہ اصل میں ظن یا ظنو ہے، نصر ینصر کے وزن پہ. اگر یہ اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا، اسے ہونا اسے ایسے چاہیے تھا کہ یہ الگ ہوتا، ناصارا زانانا ایسے کر کے پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، تو وہ جس طریقے سے اس کو مولڈ کیا ہے اہل عرب نے اس طریقے سے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ یہ چینجنگ بھی آ سکتی ہیں. پروبیبلٹی ہوتی ہے جب ایک چیز ایک لفظ دوبارہ دہرایا جاتا ہے، ایک ہی چھوٹے سے ورڈ کے اندر ایک ہی لفظ دہرایا جا رہا ہے، ایک حرف دہرایا جا رہا ہے بار. جی سر تو یہ ہوگا تو کمزور ہی نا، کمزور نہیں، کمزور کی افعال. ہم نے ایک پہچان پڑھ لی ہے نا کہ الف واو یا جس میں آئے. تو بہرحال اس کو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ بھائی پراپر جس طریقے سے ورڈ ہوتا ہے ویسا تو نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تو کمزور ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟